السلام علیکم میرے ساتھیوں، میرے اہل وطن اور میرے پیارے بچوں۔ آج کا عنوان بھی وہی ہے، ذکر ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور تیسری ازواج۔ اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اور تیسری ازواج مطہرات کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ایک ساتھ نہیں بتاؤں گی، تو لہٰذا آج دوسری زوجہ سے ابتدا کر رہی ہوں۔ وہ ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی مشکلات کا سامنا تھا۔ سب سے اہم بچوں کی دیکھ بھال، گھر کی ذمہ داری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس میں حرج ہو رہا تھا۔ آپ باہر نکلتے تو گھر کس پر چھوڑتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ اور تکلیف کا احساس تھا، اس لیے چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دیں۔ کسی نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا، انہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ پھر وہ لوگ ابیسینیا سے ہجرت کر گئے قریش کے ڈر سے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کی بھی وفات ہو گئی، تو وہ واپس مکہ آ گئی۔ مکہ آ گئی، اس وقت ان کے ایک بیٹا بھی تھا حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں وہ ایک ہی مسلمان تھی، اور اب انہیں اپنے لیے مدد اور حفاظت کی ضرورت تھی۔ جب یہ ساری باتیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، تو آپ نے ان سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا، تاکہ ان کو اپنی حفاظت میں لینے کا، ان کی مدد کرنے کا اور ان کو پورا اعزاز دینے کا، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت سادہ اور پاکیزہ زندگی گزار رہی تھی۔ پھر حضرت سودا نے اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ حضرت سودا اتنی نیک اور خیال والی تھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتی تھی، اور ان کا بہت خیال کرتی تھی، اور کوشش کرتی تھی کہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی سادگی اور پارسائی کی وجہ سے۔ دوسرے، وہ بہت زیادہ خیرات کرتی تھی، وہ فیاض بھی مشہور تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بہت پسند تھی۔ آپ عبادت کے معاملے میں بہت پابند تھی۔ الصبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتی تھی اور سورج نکلنے تک عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ آپ کی وفات ہجرت کے 22ویں سال ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 80 سال تھی۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 10 سال تھی۔ پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں جب پختگی آئی، تو ان کے لیے مدینے میں گھر لیا گیا تاکہ وہ رہ سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ پہلی شادی تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، جو کہ حضور کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھی اور پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت عائشہ کو حمیرہ کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال بعد ہوئی، اور جب حضور کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 25 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے اپنی عمر کے 48 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ کی حیثیت سے قرآن اور حدیث کی تبلیغ میں گزارے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو
تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا، 10,000 درہم، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 12,000 درہم مقرر کیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھی۔ 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 73 سال کی تھی۔ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی تدفین جنت البقیع مدینہ میں کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنت اور شریعت پر عبور حاصل تھا، وہ لوگوں کو اس کے حوالے سے صحیح راستہ دکھاتی تھی۔ امام زہری، جن کو وکالت میں اونچا درجہ بلکہ اونچا عہدہ حاصل تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں میں بہت زیادہ قابل تھی، اور جو اچھے اور قابل لوگ تھے وہ بھی آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر معاملے میں مشورے لیتے، اور اس طرح ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم کو جب بھی کسی معاملے میں مشکل پیش آتی، ہم جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے اور ہم کو صحیح معلومات حاصل ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے متعلق بہترین معلومات تھی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا گیا ہے کہ سارے مردوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو اکٹھا کر کے ان سب کے علم کو ملا بھی لیں تو ان سب کے علم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقابلہ نہیں، وہ ان سے بہت قابل تھی، اور جس طرح مذہبی معاملے میں فیصلے کرتی تھیں تینوں خلفاؤں کے دور میں، تو ان کا فیصلہ سب سے بہترین ہوتا تھا۔ یہ بات نابیہ ایبٹ، ایک امریکن مصنف اور استاد یونیورسٹی شکاگو نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے 5 نمازوں کے علاوہ نفل نماز بھی پڑھنے کے لیے متوجہ کیا، اور ایک سب سے بڑا کام یہ کیا کہ غلاموں کو خریدتی اور ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، یہ تو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری اور تیسری ازواج کے متعلق۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ چوتھی اور 5ویں ازواج کے بارے میں بتاؤں گی۔ اب آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس ایپیسوڈ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔